اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب الشہادات میں چل رہی تھی، اس کی 2 فصل ہم پڑھ چکے، باقی اس کی 2 فصل رہتی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم تیسری فصل پوری پڑھیں گے کیونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی فصل کچھ زیادہ ہے، اس میں 2 درس سے 2.5 درس ہوں گے، کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ہم 2 درس میں پورا کر لیں۔ تیسری فصل کس کے بارے میں؟ شہادت بر شہادت، گواہی پر گواہی دینا۔ مثلا آپ کے سامنے کورٹ میں 2 بندوں نے گواہی دی کہ زید چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ کسی مجبوری کے تحت اس محفل میں فیصلہ نہیں ہو سکا، ٹھیک، پھر جج صاحب نے کوئی 2 مہینے کی تاریخ دے دی۔ ان 2 مہینوں میں یہ جو 2 شاہد تھے یہ کسی باہر کے ملک میں چلے گئے یا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب کچھ لوگ پہلی محفل میں تھے جنہوں نے ان 2 کی گواہی سنی تھی کہ یہ پھر گواہی دے سکتے، اس گواہی کے بنا پہ کہ یہ چور ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں دے سکتے ہیں، لیکن فی حقوق الناس لا فی حقوق اللہ تعالی، لوگوں کے حقوق میں گواہی دے سکتے، اللہ کے حقوق میں گواہی نہیں دے سکتے۔ مثلا چوری کی گواہی تھی تو یہ گواہی دیں گے، ان کی گواہی سے اس مالک کو جس کی چوری تھی مال ملے گا، چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا، ٹھیک۔ یا پہلا فیصلہ کسی زنا کے بارے میں تھا، ٹھیک، تو اب جناب اس زنا کی گواہی پر آپ گواہی دے رہے ہیں تو اس میں زانی کو وہ کوڑے نہیں لگیں گے، سنگسار نہیں ہوگا، لیکن زنا کا اگر کوئی اور اثر تھا تو وہ اثر ہو جائے گا۔ کوئی اور اثر کیسے تھا؟ مثلا یہ عورت جس پر زنا کا کیس تھا یہ شوہردار تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب زانی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تو آپ کی گواہی پر گواہی کی وجہ سے نشر الحرمہ، حرمت آ جائے گی کہ تو شوہردار ہوتے ہوئے زنا کرائی تھی تو نے، اس لیے تو اس مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ بات واضح ہو گئی۔ وہ زانی اگر اس کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بھی مثلا کہیں گے کہ بھائی اس گواہی کے مطابق تو نے اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کی ہے، لہذا اگر فتویٰ ہو تو تم اس کی ماں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ تو اور آثار ثابت ہوں گے، لیکن جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ثابت نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے کیا ہے جناب عدالت والی بات، جو شہادت پر شہادت دیں گے کیا ان کی عدالت معتبر ہے یا نہیں؟ غالباً اس میں کیل کال ہے، اصل شاہدوں میں تو عدالت شرط ہے، لیکن شاہد بر شاہد چونکہ یہ فرع ہے پہلے کی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیل کال ہے۔ مزید ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ الفصل الثالث فی الشہادۃ علی الشہادہ، تیسری فصل جو ہے کیا ہے؟ گواہی پر گواہی کے بارے میں ہے۔ وہ محلھا، گواہی پر گواہی کا مورد، جگہ، حقوق الناس سے کافتاً، تمام انسانوں کے حقوق ہیں۔ بل ضابطہ، ضابطہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس محل کی طرف۔ محل شہادت بر شہادت کا کوئی قانون کلی ہمیں دے دیں، کہتے ہیں کل ما لم یکن عقوبۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، ہر وہ کام جس میں اللہ کی سزا نہ ہو، ٹھیک ہے، مختصۃً بہ اجماعاً، اور وہ عقوبت مختص ہو اللہ کے لیے اجماعی طور پر، تو وہاں گواہی نہیں چلے گی۔ لیکن لم یکن، اگر ایسا نہ ہو تو گواہی چلے گی۔ اور مشترکہ، یا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں حق خدا بھی ہے حق غیر خدا بھی ہے تو اس میں علی الخلاف اختلاف ہے۔ سواء کانت الحقوق کو عقوبہ، چاہے وہ حقوق جو انسان کے ہیں مالی ہوں یا سزا والے ہوں، ٹھیک ہے، کل قصاص، جیسے قصاص ہے، بھائی اس نے اس کی آنکھ نکالی تھی تو اس کی بھی آنکھ نکلنی چاہیے، اور غیر عقوبہ یا وہ سزا والے نہ ہوں، کون حقاً غیر مالی، البتہ اس کے باوجود وہ حق مالی نہیں ہے،
ہیں حق غیر مالی، جیسے طلاق میں کوئی سزا بھی نہیں ہوتی، اور طلاق میں بیوی شوہر کا رشتہ ٹوٹتا ہے، تو یہ رشتہ ٹوٹنا یہ مالی بھی نہیں ہے، سزا بھی نہیں ہے، مالی بھی نہیں ہے۔ اور نسب، یہ شخص سید ہے، اس نسب کے ثابت ہونے میں نہ کوئی مال ہے نہ ہی کوئی سزا ہے۔ والعتق، اس انسان کو فلاں نے آزاد کر دیا تھا، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ او مالن، یا جو ہے جناب وہ حقوق مالی ہوں، کل قرض، اس نے اس سے قرض لیا تھا، وہ عقود المعاوضات، اس نے ان کے ساتھ عقد کیا تھا جن میں کچھ لین دین ہوتی ہے، وہ عیوب نساء، یا عورتوں کے عیب ہوں، ھذا وما بعدہ من افراد الحقوق التی لیست مالا، ھذا یہ جو عیوب نساء والا ہے اور اس کے بعد جو ہم بیان کریں گے یہ ان حقوق میں سے ہیں جو مال نہیں ہیں۔ رتبہا مشوشتاً، کہتے ہیں مصنف صاحب نے ان میں جو ہے کیا ہے لف نشر مشوش کر دیا۔ مثلا پہلے جو ہے کیا غیر مالی کو بیان کر رہا تھا، پھر مالی کو، پھر بیچ میں غیر مالی کو انہوں نے بیان کر دیا۔ والولادہ، بچے کی پیدائش ہے۔ والاستحلال، استحلال کا میرے خیال ہے کل میں نے آپ کو ترجمہ بتایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب کی چیخیں نکل جائیں، ہاں پیدا ہو گیا، جیسے چاند کو دیکھتے وقت سب کہتے ہیں ہاں نظر آ گیا، ٹھیک ہے، تو چاند کے دیکھتے وقت بھی ایسی آوازیں نکلتی ہیں، اسی طریقے سے بچے کے پیدا ہونے کے وقت بھی یہ آوازیں نکلتی، تو اس تشبیہ کی وجہ سے اس بچے کے پیدائش کو ہم نے احلال سے لے لیا، ٹھیک ہے۔ والوکالت والوصیت، وکالت ہو یا وصیت ہو، بے قسمیہ، وصیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں میرے بھائی، ایک وصیت اللہ، دوسری وصیت الہ۔ وصیت الہ یعنی اس کے نفع کی وصیت، فلاں نے اس کو کار دی تھی، یا الہ فلاں نے اس کو اپنے بچوں کے امور کیا کہا تھا، وہما الوصیت الہ واللہ، وہ دو قسم کیا ہیں، وصیت اس کے نفع میں ہو یا اس کے اس پر ذمہ داری کی ہو۔ ولا یثبت فی حق اللہ تعالی محضن، فرماتے ہیں ولا یثبت یعنی شہادت بر شہادت ثابت نہیں ہوگی اس حق میں جو خالص خدا کا ہے، کا زنا، بھائی زنا میں تو کوئی مالی حق نہیں ہے، اور زنا میں اگر کوئی سزا والا حق ہے تو بھی انسان کی سزا والا حق نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص کہ بھائی کیوں، جس کی بیوی کے ساتھ زنا ہوئی ہے اگر زانی کو سزا ملے گی اس کا دل تو ٹھنڈا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ لوات یعنی مرد کا مرد کے ساتھ، سحق عورت کا عورت کے ساتھ، اب سحق تھا یا سحق تھا یہ آپ پیچھے کی طرف چلیں۔ او مشترکن، یا کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں جو خدا اور بندے کے درمیان مشترک ہوتے ہیں، جیسے چوری ہے، ٹھیک ہے، تو چوری میں ہاتھ کٹے گا یہ اللہ کا، جس کی چوری اس کو مال ملے گا یہ انسان کا۔ والقذف، قذف جو ہے کوئی کسی کو نسبت زنا دیتا ہے، اب اس میں اس کو حد لگے گی، نسبت دینے والے کو یہ حق خدا ہے، اس کی دل ٹھنڈی ہوگی یہ اس کا حق ہے۔ اللہ خلاف، مشترک حق کے ثابت ہونے میں کیا ہے اختلاف ہے۔ منشأہ، اس خلاف کا منشأ اور سبب کیا ہے، کہتے ہیں مراعات الحقین، ہم چاہتے ہیں حق خدا کی بھی رعایت کریں تو پھر شہادت بر شہادت جاری نہیں ہوگی، پھر ہم دیکھتے ہیں حق آدمی کو جو ہے رعایت کریں تو پھر شہادت بر شہادت جاری ہوگی۔ وَلَمْ يُرَجِّ هُنَا شَيْئًا، مصنف صاحب نے لمہ میں ترجیح نہیں دی کہ حق خدا کی وجہ سے گواہی نہیں چلے گی یا حق آدمی کی وجہ سے گواہی چلے گی۔ وَقَذَا فِي الدُّرُوس، جیسے لمہ میں کسی کو ترجیح نہیں دی، کتاب دروس میں بھی کسی کو ترجیح نہیں دی۔ والوقوف علی موضع الیقین اولا، کہتے ہیں اگر ہم ٹھہر جائیں یقین والے مورد پہ تو بہتر ہے۔ یقین والا مورد وہ ہے کہ وہ حق جو مختص ہیں آدمی کے، اس میں شہادت بر شہادت جاری ہوگی، اس کے علاوہ ادھر ادھر ہم جو ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں۔ وہ ہوا اختیار الاکثر، موضع یقین پر ٹھہرنا یہ اکثر علماء نے انتخاب کیا ہے۔ فیبقا ضابط محل شہادت الشہادہ ما لیس بحد، تو پھر ہم نتیجہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شہادت بر شہادت وہاں پر جاری ہوگی جہاں پر حد نہ ہو، یعنی جہاں پر اسلامی سزا نہ ہو وہاں پر جاری ہوگی۔ وَلَوْ اشْتَمَلَ الْحَقُّ عَلَى الْأَمْرَيْنِ، اگر کوئی حق مشتمل ہو دو امر پر یعنی کیا، حد بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی حرمت وغیرہ بھی پھیل جاتی ہے جیسے زنا ہے، یثبت بشہادت الشہادہ حق ناس خاصہ،
تو شہادت بر شہادت کی وجہ سے لوگوں کا حق ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ والا حق یعنی وہ حد والی چیز ثابت نہیں ہوگی۔ فَيَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، پھر ثابت ہوگا شہادت بر شہادت کی وجہ سے۔ آپ نے کس پر شہادت دی؟ علی اقرار ہی بزنا، کہ بھائی اس نے فلاں کے سامنے زنا کا اقرار کیا تھا، ہمارے سامنے نہیں، فلاں کے سامنے انہوں نے گواہی دی تھی کہ اس نے اقرار کیا۔ اس سے ثابت ہوگا کیا بیٹا؟ یثبت کا فعل الحرمت، حرام ہونا۔ کیسے حرام ہوگا؟ یعنی اگر یہ عورت شادی والی تھی، ٹھیک، اور اس کے بعد شوہر مر بھی گیا تو بھی شہادت بر شہادت کی وجہ سے یہ زانی پر حرام ہو جائے گی۔ لأنہا، اس لیے کہ یہ حرمت من حقوق الآدمیین، یہ انسانوں کا حق ہے، للحد، لیکن زنا والی سزا کہیں 80 کوڑا تھا، کہیں سگسار تھا، کہیں وہ ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن الحد، حد جو ہے یہ عقوبۃ للہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کیا وہ سزا ہے۔ وَإِنَّمَا اُفْتُوکِرَ، فعل مجہول کر کے پڑھیں۔ بتحقیق مصنف صاحب محتاج ہوا الی اضافت شہادت علی شہادہ، کہ وہ اضافہ کرے شہادت بر شہادہ کو، کیوں؟ لیصیر من امثلۃ المبحث، تاکہ یہ ہمارے بحث کے مثالوں میں سے ہو جائے۔ کون سی؟ یہ مثلا زنا میں بھی کہا شہادت بر شہادت، یا بار بار لفظ شہادت بر شہادت کا دہرا رہا ہے۔ اما لو شہد علی اقرارہ بزنا شاہدان، اب دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر شہد گواہی دے کہ اس بندے نے اقرار کیا تھا زنا کا، شہد کا فاعل کون ہے؟ شاہدان، دو شاہد، فالحکم کذالک، تو یہاں بھی حکم ایسے ہی ہے، یعنی کیا؟ نشر الحرمت ہوگی، حد نہیں ہوگی۔ علی خلاف، البتہ اس میں اختلاف ہے، لیکنہ من احکام القسم الاول، لیکن یہ پھر جو ہے کیا ہے؟ ہاں سابق، وہی سابق سے مراد اول، یعنی جو گزر چکا، یعنی جو ڈائریکٹ شہادت کی بات تھی، یہ جب گواہی بر اقرار دیتے تو یہ اس تیسری فصل میں سے نہیں ہوگا، بلکہ پچھلی فصل شہادت میں چلا جائے گا۔ وَمِثْلُهُ، اسی شہادت اقرار کی طرح ہے، ما لو شہد علی اقرارہ، اگر شاہدی دیتے ہیں دو شاہد کہ یہ زانی یا بد کردار اقرار کرتے بے اتیان البہیمہ، یہ نہیں کہتا میں نے کسی انسان کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بلکہ جانور کے ساتھ میں نے برائی کی ہے۔ یثبت بشہادت، ثابت ہوگا جب شاہدی دیں گے علیہما، ان دونوں شاہدوں پر، تحریم البہیمہ، یہ جانور حرام ہو جائے گی، اگر ذبح بھی کرتے ہیں تو یہ دونوں نہیں کھا سکتے ہیں۔ وہ بیعہا، اور اس کو بیچنا بھی حرام ہے، دون الحد، لیکن حد اس پر جو ہے کہ ثابت نہیں ہوگی۔ خوب جناب، یہ علیہما کی ضمیر بیٹا آپ شاہدان کی طرف بھی پلٹیں تو بہتر، علیہما ہے نا آپ کے پاس بھی۔ خوب، وَيَجِبُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَدْلَانِ لِتَثْبُتَ شَهَادَتُهُ بِهِمَا، اور ضروری ہے کہ ان یشہد علی کل واحد، پھر ان دو شاہدوں میں سے ہر ایک پر دو عادل گواہی دیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہ ہاں بھائی اچھے بندے ہیں مثلا، کیوں؟ لِتَثْبُتَ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ بِهِمَا، تاکہ ایک کی گواہی پھر ان دو کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو؟ ثابت ہو، ٹھیک ہے؟ یا یوں کہیں جو اصلی شاہدوں کی شہادت پر دے رہے ہیں نا، تو یہ دو شاہد پہلے کہیں کہ ہاں پہلے نے گواہی دی تھی، پھر یہی دو کہیں کہ دوسرے نے بھی گواہی دی تھی۔ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى شَاهِدَيْنِ فَمَا ذَاتٍ، اگر دو بندے گواہی دیتے ہیں دو شاہدوں پر، فَمَا ذَاتٍ، یا چار شاہدوں پر گواہی دیتے ہیں، کَالْأَرْبَعَةِ فِي الزِّنَا، جیسے زنا میں چار شاہد ہوتے ہیں، وَنِسْوَةٍ، یا مثلا دو عورتیں برابر ہیں ایک مرد کے، تو چار عورتوں پر اگر دو مرد گواہی دیتے ہیں جہاد، یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ یعنی یہ جو دو گواہی دیتے ہیں، اگر یہ کہیں کہ ایک کہے میں صرف اس عورت کی گواہی دیتا ہوں، دوسرا کہے میں اس عورت کی گواہی، یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں کہیں کہ ہم پہلی عورت کی بھی گواہی دیتے ہیں، دوسری کی بھی گواہی دیتے ہیں، تیسری کی بھی گواہی دو عادل ہونے چاہیے، پھر زیادہ یہ جائز ہے۔ کیوں؟ لحصول الغرض، ہماری غرض حاصل ہو جائے گی۔ وہ کیا تھی؟ وہ ثبوت و شہادت کل واحد بعدلین، وہ یہ ہے کہ گزشتہ گواہیوں میں سے ہر گواہی دو عادلوں کے ذریعے ہمارے پاس ثابت ہو جائے گی۔ وَلْيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ فَرْعًا لِآخر،
بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل گواہ پھر دوسرے کا جو کہ فرع بن سکتا ہے. یعنی کیا؟ اصل معاملے کے آپ دونوں شاہد تھے، اصل معاملے کے. ناصر صاحب گواہی دے کے چلے گئے افریقہ، ٹھیک. اب میں کہتا ہوں کہ ناصر نے یہ گواہی دی تھی، آپ اصل گواہ، آپ بھی ناصر پر گواہی دے سکتے ہیں؟ کہتے ہاں. اپنی گواہی کے لحاظ سے آپ اصل ہیں، ناصر کی گواہی کے لحاظ سے آپ کیا ہے؟ فرع ہیں. یعنی ایک ہی شخص ڈبل کردار بھی ادا کر سکتا ہے. فَيَثْبُتُ پس ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، شہادت اصل کی وجہ سے. فَيَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ، ٹھیک ہے، مَعَ آخر، تو شہادت بر شہادت ثابت ہو جائے گی جب اصل کسی اور کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے. وَفِي مَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، اور جہاں جہاں پر عورتوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے، يَجُوزُ عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ أَرْبَعٌ، پھر ہر عورت کی گواہی پر 2 عورتیں گواہی دیں قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ کتنی گواہی دیں؟ 4. کیوں؟ ہم نے کہا تھا اصل شاہد پر 2 مرد گواہی دیں گے، ٹھیک ہے. اب اصل شاہد پر 2 مرد، تو 2 مرد کی جانشین کتنی ہوتی ہے؟ 4 عورتیں. اصل شاہد اگر 1 مرد تھا تو 4 عورتیں گواہی دیں کہ ہاں اس نے ہمارے سامنے یہ گواہی دی تھی. یا اگر ایک عورت نے گواہی دی تھی، ٹھیک ہے، فرض کریں، تو اس ایک عورت کے بدلے میں بھی 4 عورتیں اس کی گواہی پر گواہی دیں گی، تو اس پہلی کی گواہی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. وکیل اللہ یکون النساء فرعا، اور یہ قول کہتے ہیں عورتیں فرع نہیں ہو سکتی، اصل گواہ بن سکتی ہیں، گواہ کی گواہ نہیں بن سکتی. لأن شہادت الفرع تثبت شہادت الاصل، اس لیے کہ فرع کی گواہی ثابت کرتی اصل کی گواہی کو. لا ما شہد بہی، اس مطلب کو گواہی ثابت نہیں کرتی جو پہلے نے گواہی دی تھی. یعنی اگر میں شاہد کا شاہد بنا ہوں تو میری گواہی سے شاہد کی شہادت ثابت ہوگی، لیکن اصل وہ مال یا اصل وہ جو حکم جس کی، وہ ثابت نہیں ہوگا. وَيُشْتَرَطُ فِي قبول شہادت الفرع تَعَذُّرُ حضور شاہد الاصل. بھائی فرع کی گواہی کب قبول کی جائے گی؟ کہتے ہیں جب اصل شاہد حاضر نہ ہو سکے. کیوں؟ جناب بے موتن، وہ مر گیا ہے، اور مرض یا اس کو ایسی بیماری کو کمرے سے نکل نہیں سکتا ہے، اور سفر یا وہ کسی سفر پر گیا ہے، اور شبہ ہی، یا جو کیا ہے جناب وہ کوما میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے. وَضَابِطُهُ، بھائی اس تعذر کا ہمیں قانون بتا دیں. المشقۃ فی حضورہ، یعنی شاہد کے حاضر ہونے میں شاہد کو تکلیف ہوگی. وَإِن لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّعَذُّرِ، محال نہیں ہے لیکن مشقت ہوگی، تو اس صورت میں بھی اس کی فرع چل جائے گی. وَعْلَمْ، تو جان لے، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تعدیل الفرع للأصل، اس کا لفظی ترجمہ یوں ہوگا، شرط نہیں ہے کہ فرع اصل کو عادل مانے. تعدیل باب تفعیل میں ہو گیا نا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. وَإِنَّمَا ذَلِكَ فَرْضُ الْحَاكِم، اصل کی عدالت کی جانچ پڑتال کرنا یہ اس فرع کا کام نہیں، یہ حاکم کا کام ہے. حاکم اصل کی عدالت خود ثابت کرے. نم یعتبر تعیینہ، ہاں معتبر ہے کہ فرع اصل کو معین کرے کہ میں کس کی فرع ہوں. زید نے گواہی دی تھی، خالد نے گواہی دی تھی. فلا یکفی، یہ کافی نہیں ہے. اشہدنا عدلان، ہم دونوں کو شاہد ٹھہرایا تھا 2 عادلوں نے. وہ 2 عادل کون تھے؟ پاکستانی تھے، ہندوستانی تھے، افغانی تھے، کون تھے؟ ثم ان اشہداہما، پھر اگر دیکھیں اشہدا بھی تثنیہ، ہما کی ضمیر بھی تثنیہ، تو اشہدا کا جو فاعل ہے وہ اصل 2 عادل، ہما کی ضمیر جائے گی فرع 2 عادل کی طرف. اگر اصل نے ان 2 فرعوں کو شاہد بھی بنایا تھا قالا، تو یہ 2 فرع کہیں گے اشہدنا فلان، ہمیں فلاں شخص نے گواہ ٹھہرایا تھا، ان الفلان یشہد بکذا، کہ فلاں اس قسم کی گواہی دیتا ہے. وَإِن سَمِعَاهُمَا یشہدان، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو پہلے والوں نے شاہد نہیں ٹھہرایا، انہوں نے ان کی سنی تھی کہ وہ گواہی دے رہے تھے، جازت شہادتہما، تو بھی جائز ہے کہ یہ دونوں فرع گواہی دیں علیہما، دونوں اصل پر. وَإِن لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ عِنْدَ حَاكِمٍ عَلَى الْأَقْوَى، اگرچہ اصل حاکم کے پاس بھی گواہی نہیں دی، گاؤں میں اس نے بیٹھک میں کہہ دیا تھا کہ ہم 2 گواہ ہیں، تو یہ گواہی سن کر بھی آپ گواہی دے سکتے ہیں. لِأَنَّ الْعَدْلَ
لا یتسامح بہ، اس لیے کہ اگر پہلا شاہد عادل تھا تو اپنی گواہی میں لاپرواہی نہیں کرتا، الٹی سیدھی کسی پہ تہمت تراشی نہیں کرتا، البتہ بشرط ذکر الاصل لسبب، ایک شرط ہے کہ اصل اس سبب شہادت کو ذکر کرے کہ میں کیوں گواہی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر وہ سبب شہادت کو ذکر نہیں کرتا فلا، تو پھر اس کی گواہی سنی ہوئی پر آپ گواہ نہیں ٹھہر سکتے۔ لِاعْتِيَادِ التَّسَامُحِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ بِهِ، اس لیے کہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ حاکم کے سامنے جو گواہ گواہی دیتا ہے اس میں پوری دقت کرتا ہے، جب حاکم کے سامنے نہیں ہوتا ہے تو اس میں پھر اتنی دقت نہیں کرتا، اس میں تسامح لاپرواہی کر لیتا ہے، بہی کی ضمیر شہادت کی طرف جائے گی۔ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ جناب مرتن واحدہ۔ اچھا، یہ جو فرع اصل کی گواہی دے رہا ہے، آج کے دن فرع نے گواہی دی کہ زید نے ایسی گواہی دی تھی، پھر ایک ہفتے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ پھر یہ فرع زید کی گواہی کی فرع بن سکتے، کہتے نہیں، ایک مرتبہ، ایک کے بعد اس کی فرع والی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَالِثَةٍ، اچھا بھائی اصل شاہد ہشام شاہ، میں پھر اس کی فرع، پھر میری کوئی تیسری فرع بن سکتی ہے، کہتے ہیں وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَالِثَةٍ عَلَى الشَّاهِدِ الْفَرْعِ فَصَاعِدًا، فرع کی شاہدی پر تیسری گواہی ہو، پھر تیسری پہ چوتھی، چوتھی پہ پانچویں، یہ اس طریقے کی قابل قبول نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔